اور ہندو جو ہے اس وقت پوری طاقت کے ساتھ اسباب کی دنیا میں پاکستان سے 10 گنا بڑی طاقت رکھتا ہے، اور امریکہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے، دنیا کا سارا کفر ساتھ ملا کر کھڑا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب تک وہ اپنی ناپاک عزائم میں ناکام کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہیں بھائی؟ قربانیاں ہیں۔ اس کے پیچھے آپ کی ایک مسلح افواج موجود ہے، اس کے پیچھے ایمانی غیرت موجود ہے، کلمہ طیبہ موجود ہے، اس کے پیچھے ان عظیم لوگوں کی کاوشیں ہیں جنہیں دنیا ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس لیے یہ ہمارے حقیقی محسن ہے۔ یہ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، نبی پاک کے جو فرامین ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس پہ میں پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ جمعے بھی اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہندو بار بار دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان گوگل سے ہٹ گیا جی، نقشے سے ہٹ گیا ہے۔ تو یہ ہیں گائے کے پجاری، گائے کا پیشاب پینے والے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ امت غزوہ ہند کے لیے تڑپ رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر ہیں، 2 جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1 عصابت تغزو الہند، جو جماعت غزوہ ہند لڑے گی، غزوہ ہند لڑنے والے مجاہدین پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کنفرم جنتی ہیں۔ نمبر 2 عصابت تکون مع عیسی ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ 2 جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا ابو ہریرہ اگر غزوہ ہند کو پالو تو ضرور اس غزوہ میں تم نے شریک ہونا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غزوہ پا لیا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوں گا میں۔ اگر میں اس غزوے میں مارا گیا تو میں افضل شہیدوں میں سے ہوں گا۔ کیا فرمایا؟ اگر میں اس غزوے میں مارا گیا تو میں افضل شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں اس غزوے سے واپس زندہ لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی، جنتی، کنفرم جنتی، رضی اللہ عنہ ورضوان والے لوگ ہیں۔ ترغیب اس امت کو دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ صحابہ بھی اگر ہوتے تو غزوہ ہند کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہوتے، وہ تو ویسے ہی جنتی لوگ ہیں۔ ترغیب ہمیں دی جا رہی ہے، امت تک آخری آنے والے امتی کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر غزوہ ہند آپ کے دور میں آ گیا تو اس سعادت سے محروم ہے، تو ہندو بنیے، ہم تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب ہمیں یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، اعتماد کامل ہے ہمیں قرآن کریم پر، تو پھر جھجک کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، ڈر کی کیا بات ہے؟ ڈر کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ انشاءاللہ تیار ہے نا اس میدان کے لیے؟ ہاں تیار ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ میرا جو پیغام تھا نا، یہ تو ان کے لیے تھا، ہندوؤں کے لیے۔ اور یہ جو کفار ہے نا، ہمیشہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی اتحاد پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں بھی ہے، نیٹو بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ تو 47 ممالک کے قریب نیٹو کی ذلت ہم نے افغانستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور کس نے دکھائی ہے؟ اللہ نے۔ کس نے دکھائی ہے؟ ہاں، وہ بھی نہتے لڑے تھے نا، ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں گے، ساری دنیا کا کفر انشاءاللہ یہاں ہمیں ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔